یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی مرحبا یا مجتبی صلی مرحبا یا مجتبی صلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام جاری ہے الحمدللہ، عاشقان رسول دھوم دھام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں، منا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے بھی ہم پیارے پیارے انداز اور کردار کی پیاری پیاری چمک اور روشنی چننے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ قبلہ مولانا عمران اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا نرالی ہے، کس ادا پر بات کریں؟ ویسے تو بہت ساری ڈائمنشنز ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک ذات میں، کردار میں، ایک ادا ہی نرالی ہے، لیکن خاص طور پر اس میں آپ نے اخلاق کو لیا اور اس موضوع کو آگے دنیا بھر میں پہنچانے کی کوشش کی۔ اس موضوع کو لینے کا بنیادی طور پر کیا مقصد تھا، اگر یہاں سے آغاز فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا واسطہ لوگوں کے جسموں سے کم اور دلوں سے زیادہ پڑتا ہے۔ اچھا، اس کو اور واضح کر دیں۔ اچھا کرتا ہوں، یعنی آپ اس وقت جو جس فیس ریڈنگ کے ساتھ مجھ سے کلام کر رہے ہیں، تو اس کی فیلنگ میرا دل کرے گا، میرے جسم پر دل کا اثر، یعنی دل کی جو فیلنگ ہے وہ میرے جسم پر ظاہر ہوگی نا۔ صحیح ہے، چہرے پہ ظاہر ہوگی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم لوگوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ تکلیف کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ ان کے دلوں کو بری لگنے والی باتیں ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ اور جو لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں، اس سے زیادہ تر جو حصہ ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں ہیں۔ ٹھیک۔ تو ہمارا جو واسطہ ہے، یعنی ہم ہاتھ کم چلاتے ہیں، زبان زیادہ چلاتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح آنکھوں کے ذریعے، خاموشی کے ذریعے بھی، جس کو ایٹیٹیوڈ کے خاص طور پر رویہ کہتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا مطلب کہ حصہ ہے ہماری زندگی میں۔ تو اس میں اس لیے ذہن بنا کہ چونکہ یہ ایک اہم کام ہے، تربیت کا فقدان ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تعلیم کے لیے زور بہت ہے، تربیت پر زور نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تربیت کر بھی رہا ہے، کوئی موٹیویشن دے بھی رہا ہے، کوئی ترغیبات دے بھی رہا ہے، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ایز اے ماڈل، رول ماڈل پیش کرنے کے بجائے کچھ اور ہی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، تو کامیابی جو دنیا اور آخرت کی ہے، یہ اس میں ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، سیرت پاک پر عمل کریں۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں تربیت کی کمی ہے؟ تربیت بھی ہوتی تو ہوگی۔ آج کل جس قدر سوشل ویلفیئر پہ کام ہو رہا ہے، جس طرح نظر آتا ہے، لوگ باقاعدہ ورکشاپس لیتے ہیں۔ اگر سوشل ویلفیئر کی بات کریں تو اگر لوگوں کی خدمت و مدد کی بات ہے تو اس میں دکھاوا اور ریاکاری، تکالیف، لوگوں کو ذلت پر پیش کرنا، اور اس میں اخلاص کی کمی، حب جا کا فیکٹر زیادہ ہونا، پھر کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، دینا ہے تو کیسے دینا ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر اس کے لیے چندہ ڈونیشن کرنا ہے تو اس کے اخلاقی و شرعی تقاضے کیا ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کو تو نظر انداز کیا جا رہا ہے نا، یعنی کہ چھلکا رہ گیا، مغز تو نہ رہنا۔ صحیح، اصل تو روح ہے نا اشفاق بھائی، جی، روح کے بغیر ڈھانچہ کس کام کا؟ ٹھیک ہے تو جو روح ہے نا وہ کردار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں اسی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ صحیح۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے سیرت پر عمل کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہدایت ہے، کہ جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ ٹھیک ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی. صحیح. اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے ہوئی وہ صحابہ کرام بتائیں گے. ٹھیک ہے. کہ کس طرح پیروی ہوئی. صحیح. اور یہ وہ پیروی ہوئی, یہ وہ فالو اپ, یہ وہ فالو ہوا سیرت کا, یہ وہ سیرت کے پیچھے چلنا ہوا اور سیرت کو اس طرح اپنانا ہوا کہ خود یہ سیرت اپنانے والے صحابہ یہ بھی ہدایت والے بن گئے, ہدایت کے ستارے بن گئے, یہ ستارے بن گئے کہ یہ میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے, کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے, ایک کی پیروی کر لو. اور ایک قول کے مطابق کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے, جو صحابہ تھے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کیا یہ رول ماڈل کم ہیں؟ ٹھیک ہے. اور جو ان کی پیروی کرتے رہے, میرا زمانہ, میرے بعد کا زمانہ, بعد کا زمانہ, قرون ثلاثہ, 3 ادوار یا 3 دور جس کو ہم کہتے ہیں, 3 زمانے, تو وہ سب پیروی زبردست ہوتی رہے, ان کو فالو اپ ہوتا رہا, ان کی سیرت کو ہم عمل کرتے رہے, تو وہ اس قدر کامیاب دور رہا. اسی دور میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. ٹھیک ہے نا, اور بھی دیگر ہمارے بزرگان دین آئے. تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ, یا جو آپ کا سوال تھا, یہ وہ پہلو ہے کہ جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ رکھیں. یعنی یوں سمجھیے کہ جو ابھی پچھلے دنوں جو وزیر اعظم صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی, تو انہیں ہم نے سیرت مصطفیٰ کتاب وہاں لے کر گئے. اچھا. اور اس پر ہم نے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی, جس کو انہوں نے سراہا, ڈیفینیٹ سراہا, اچھا سراہا, کہ آپ جو بیان کرتے ہیں, آپ جو تقاریر کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب تک قوم نہیں بنے گی تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت تو نبی پاک کی سیرت سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بڑا طبقہ, بڑی جنریشن تو ہماری کالج, یونیورسٹی اور اسکولوں کے اندر ہے, وہاں پر سیرت اور بیان کتنا ہے, سیرت رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ تعلیمی اداروں میں کم از کم ایک کمپلیٹلی کامل پیریڈ رکھیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کو پڑھائی بھی کو عاشق رسول. اچھا. ٹھیک ہے, یعنی یہ میرا اپنا ایک تشریح کر کے بیان کر رہا ہوں, اس کو پڑھائی بھی کو عاشق رسول. ہم نے خود کو پیش کیا ہے, دعوت اسلامی موجود ہے. اچھا. اور ہم نے کون سا مطلب کہ ان سے کچھ لینا تھا. اچھا. تو وہ کیوں کہ یہ وہ وجہ ہے. اسی طرح والدین ہے, اسی طرح مساجد کے ممبر و محراب سے تو بیان ہو ہی رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی اضافے کی ضرورت ہے, بہتری کی ضرورت, بہت بہتری کی ضرورت ہے. اور بہت بہتری کے ساتھ ساتھ اضافے کی بھی ضرورت ہے, کہ اس کو مطلب کہ بیان کیا جائے. کیا اضافہ کریں؟ جو قرآن ہے وہی بیان کریں گے, جتنی حدیث ہے اتنی بیان کریں گے. کیا اضافہ مطلب؟ اضافہ یہ کہ جتنا بیان کرنا چاہیے, جتنی حدیث ہیں, جتنی آیات ہیں, وہ سب کہاں ان کا ہم احاطہ کر پاتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, مخصوص بعض اوقات چل رہا ہوتا ہے اسی میں گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ جب تک بیان نہیں ہوگا, اور جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت, آج دنیا میں اگر 2 ارب یا جتنے بھی مسلمان کا فگر بیان کیا جاتا ہے, کیا آج وہ لوگ کہ جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک کوئی تربیت یا علم کی بات پہنچائیں, اب وہ اس میں سب آ گئے, والدین بھی آ گئے, کیا انہوں نے ان تک جو مسلمان کہلاتے ہیں, جو مسلمان ہیں جو دنیا میں, کیا ان تک خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پہنچانے کی کوشش کی؟ یعنی یہ تو ایک حق رسول ہے نا, حق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ حق نہیں ہے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے؟ کیا میں یہ حق ادا نہ کروں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دوسروں تک پہنچاؤں کہ ہمارے نبی کی سیرت یہ تھی. جب کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی نظر آئے تو ہم اس بات پر فیصلہ نہ کر سکیں کہ یہ کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں. یعنی میں یہ سوچتا ہوں اشفاق بھائی کہ زندگی کیا, انداز کیا, اصول کیا, طریقہ کار کیا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا, ایک تو خاص خصوصیت ہے, خصائص مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, لیکن امت کی تعلیم و تربیت کا جہاں پر ایک معاملہ آتا ہے, کیا وہ بھی وہ ہم کر رہے ہیں. جس
کے کرنے سے منع نہیں کیا تو وہ کرنے دیا جائے. ٹھیک ہے, تو میں نے جس چیز سے روکا نہیں ہے اسے روکا نہ جائے, جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کی ہم مزید ترغیب دلائیں, عمل کروائیں, اور جس چیز سے روکا ہے اسے روکا جائے. جس چیز کو پسند نہیں فرمایا اس کو ہم بھی پسند نہ کریں, سوسائٹی سے نکالیں. تو جب یہ انداز ہمارا آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو چینجز ہم چاہتے ہیں, یعنی خالی بولنے اور رونے دھونے سے تو کام نہیں نہ ہوگا. تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں کہ میری بہت خواہش ہے, میں اگرچہ عمل نہیں کر پا رہا ہوں, میری بہت خواہش ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاری حیات کے پیارے پیارے خوبصورت پہلو, پیارے پیارے خوبصورت اور آسان ترین انداز میں ہماری موجودہ زندگی کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی سیرت پاک کو بیان کیا جائے اور عمل کا یہاں جذبہ دیا جائے اور اس کو آسان کیا جائے کہ سننے والا اس بات کو بالکل قلب و ذہن اور ہر طرح سے وہ آمادہ ہو جائے کہ نہیں یار یہ میرے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, ورنہ بہت لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ بھی ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہر دور کے اپنے اپنے رول ماڈلز ہوتے ہیں. آپ بھی اس کو تصدیق تردید وغیرہ بھی فرمائیے گا. اب ماڈرن ایج چل رہا ہے, ماڈرن سینچری ہے, تو اب آپ اس زمانے کے جو بڑے ہیں ان کو آپ فالو کریں, ان کو آپ رول ماڈل بنائیں. کیا یہ درست ایک مسلمان؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اب قیامت تک کے لیے رول ماڈل, وہ رول ماڈل ہی ہے. یعنی بلکہ آپ بدلنا دور کی بات ہے, قیامت تک آنے والی جس پرسنالٹی کو بھی آپ اس کے کردار کو اگر آپ جانچیں گے تو اس کے لیے جو آپ کے پاس معیار ہے وہ نبی پاک کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ارشادات اور آپ نے شریعت پاک میں جو وسعت عطا فرمائی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے نا, کیونکہ آپ کوئی نیا دین آئے گا نہیں. دیکھو بڑی لوجیکل بات ہے اشفاق بھائی, نئے دین نے آنا نہیں ہے, کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے, کسی اور کتاب نے آنا نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب قیامت تک جس دین نے رہنا ہے کہ کسی اور نئے دین نے آنا نہیں ہے, وہ اس دین اسلام ہے. تو یہ بات لازم ٹھہری کہ قیامت تک آنے والی تمام تر قوموں کے لیے, تمام تر لوگوں کے لیے اس دین کے اندر رہنمائی موجود ہے. صحیح, اور اس سیرت میں رہنمائی موجود ہے, اس قرآن میں رہنمائی موجود ہے. بات وہی آ جائے گی کہ ہم اس انداز پر بیان کر نہیں پا رہے. علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, اور ان کے ساتھ جب ہم مربوط رہیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ عمل ہو سکتا ہے. ہم اپنی طور پر فیصلہ کر لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, نہیں یہ ہو سکتا ہے. قرآن جس کو صحیح دیکھ کر پڑھنا نہ آئے وہ دین پر ایسے تبصرے کرتا ہے کہ بیان سے باہر ہے, تو اور ہم ان کی باتیں سننے کے, کیونکہ وہ تھوڑا سا ماڈرن ہوتا ہے, دیکھنے میں تھوڑا پڑھا لکھا لگ رہا ہوتا ہے, اور بات جب کر رہا ہوتا ہے تو ہاں یار یہ صحیح بول رہا بھائی, کدھر سے صحیح بول رہا بھائی, یہ کیسے صحیح بول رہا بھائی, تو یہ نہیں ہوتا. کیسے فیصلہ کریں؟ وہ بھی تو قرآن بیان کر رہا ہے, حدیث بیان کر رہا ہے. ایک نیا مائنڈ جو ہے وہ تو اس میں پھنس جاتا ہے, یا کہیے کہ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. کوئی ایک ایسا اسٹینڈرڈ پھر آپ بتائیں کہ اگر کوئی کس کو سنے کس کو نہ سنے. اگر کوئی ایسی بات, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی ایسی بات اگر ہمارے موبائل کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتی ہے, کسی کی بھی بات, تو اس کو اپنے علماء اہل سنت کے ساتھ آپ اس سے رابطہ کریں, رجوع کریں. بھئی یہ تو دور کی بات آپ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہم مطلب کوئی ایسے, میں اپنی پریکٹس بتاتا ہوں. میرے اپنے فیملی ڈاکٹر ہیں. میں تو کسی بھی کوئی بھی وجہ سے اگر میری فیملی میں بھی کسی ڈاکٹر کا ہم چیک اپ کرواتے ہیں یا ڈاکٹر کا علاج کراتے ہیں, تو اس کا جو بھی پرسکرپشن ہوتا ہے یا اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, میں اپنے فیملی ڈاکٹر سے اس کو کراس چیک کرواتا ہوں. اچھا, کہ یہ کیا کروں, یہ دوائی لے لیں کہ حالانکہ وہ بھی اچھا ڈاکٹر ہے تو اچھا ہی ہوگا نا. صحیح ہے. تو لیکن کیونکہ وہ ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے. حالانکہ وہ بھی ڈاکٹر ہے, یہ بھی ڈاکٹر ہے, صحیح, لیکن ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے. پھر وہ ہماری ہسٹری کو جان رہا ہوتا ہے اور ہماری پوزیشن کو جاننا ہوتا ہے, ہماری روٹینز کو. ہر ڈاکٹر نہیں ہوتا, اس لیے ہم میلے سنت فرماتے ہیں ڈاکٹر ایک ہونا چاہیے. لیکن بعض ایسے ڈیزیز آتی ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر چینج کرنا پڑتا ہے, اس کا اوپینین لینا پڑتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے, مثال دی ہے. اور ڈاکٹر بھی یہ بات مانتے ہیں کہ جب آپریٹ کرنا ہو
تو آپ فرسٹ اوپینین، سیکنڈ اوپینین، تھرڈ اوپینین لیں، اس کے بعد آپریٹ کروائیں. وہ کسی سے کیس کرتے ہیں تو وکیل بھی 1 2 3 لیتے ہیں، کسی کے کہنے پر مان نہیں لیتے. اب جو گفتگو آپ سے کر رہا ہے، جس کی بات آپ سن رہے ہو، آپ کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ یہ اسلام و دین کی بات کرنے کے تعلق سے ایتھینٹیکیٹ پرسن ہے بھی یا نہیں ہے. صحیح. یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ اگر کوئی بھی مطلب کہ میڈیا پر یا کوئی ایسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی حدیث بیان کر دے، قرآن کی آیت بیان کر دے، کوئی اس کی تفسیر یا شرح بیان کر دے، ہم کہتے ہیں یار کیا بات بیان کر دی. ارے بھائی اس کی بات کو آپ کسی ویریفائی پرسن سے، اتھارٹی پرسن سے کراس چیک تو کروائیں. یار ایسا تو آپ نہ کرے. دین و اسلام کی اتنی سمجھ تو پیدا کرے نا کہ کسی نے کوئی بات کی ہے تو پھر اس کی وہ بات نہیں درست ہوتی. یار ہمیں بھی آتی ہیں ایسی ویڈیوز اور نہیں بات درست ہوتی، لیکن وہ خود اتھارٹی ہے تبھی تو اس کو بٹھایا ہوگا، نہیں اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہوگا. اب تو ایسا نہیں ہے. اب تو کوئی کیا بٹھاتا ہے، مطلب کہ اب تو ہاتھ میں موبائل ہے، اپنی مووی بناؤ، اپنے آدمی کو سامنے کھڑا کر دو، اپنا ہی چینل ہے. اب پتہ نہیں کون ہے. صحیح ہے. اپنے ہی چینل کھولے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، تو اپنا ہی چلا دیا اور اپنا ہی گھما دیا، اپنا ہی دکھا دیا، اور کتاب اٹھا کے بتا دی جناب اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا. ارے 1400 سال، 1000 سال، 1200 سال، 800 سال، 600 سال گزر گئے بزرگوں کے. میں اتنی پرانی بات کر رہا ہوں، اس میں ہمارے اتنے اکابرین بزرگان دین نے جو تفاسیر، شروحات اور سیرت کے جو پہلو بیان کیے، ان سب کو نظر انداز کر دو. یہ آج کے آدمی کی بات سنو بھائی، یہ آج کا آدمی بول رہا ہے. اس کو جو سمجھ میں آیا ہے وہ ان سے پہلے اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگوں کو بھی کسی معاذ اللہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ تو درست نہیں ہے نا. ان کی جو اکابرین جو ہمارے گزرے ہیں کہ برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ اللہ کی ان پر رحمت ہوتی ہے، ان پر جو کرم نوازی ہوتی ہے، ان پر جو علم کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایک ان کے اوپر جو کیفیات ہوتی ہیں، جو یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جس انداز سے پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو مطلب اس کو ہم نہیں سمجھتے یار. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہوتی ہے. تو ہر ایک کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اور ہر ایک 2 کتابیں پڑھ کر بیٹھ کر یوں چلنا شروع کر دے گا تو مطلب نظام کا بنے گا کیا. صحیح فرمانا. ہمارے یہاں درس نظامی ہوتا ہے، درس نظامی ہونے کے بعد پھر تخصص فی الفقہ ہوتا ہے، تخصص فی الفقہ ہونے کے بعد اتنے سالوں تک فتوے دینے ہوتے ہیں، فتوے پھر ویریفائی ہوتے ہیں، چیک ہوتے ہیں، تب جا کر وہ متخصص ہوتا ہے، پھر نائب مفتی بنتا ہے، نائب مفتی کے بعد پھر کبھی جا کر وہ مفتی بنتا ہے. دین کا نظام یوں تھوڑی کسی ایک کے ہاتھ میں یوں آ جائے گا. قرآن و حدیث کی باتیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی کیٹیگریز تھی نا. جی بالکل. فقہا اور اس طرح ساری کیٹیگریز تھی. بعضوں کو تفاسیر پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا. تو کیا یہ کیٹیگریز ہم سمجھتے نہیں ہیں یار؟ ٹھیک. ویریفیکیشن، اتھینٹسٹی، یعنی یہ باتیں بارہا ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب اتنا مطلب کہ اس موضوع پر عام آدمی میڈیا پر آ چکا ہے. صحیح فرما کہ مطلب وہ کر رہا ہوتا ہے. جس سے ویریفیکیشن کرنے جا رہے ہیں اس کی ویریفیکیشن کون کرے گا؟ نہیں وہ تو ان کا اس کا تعلق دیکھے نا کہ اس کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں. وہ تعلق کس سے، وہ انڈیویجل ہے، یعنی اس کے نزدیک کوئی بھی صحیح نہیں ہے، میں ہی صحیح ہوں. تو بھی تو دیکھ لو بات صحیح ہے. ہاں تو کچھ یہ صحیح ہے، کچھ یہ صحیح ہے، کچھ یہ سے کچھ یہ صحیح ہے. تو یہ بھی عجیب دیکھے وہ ہے کا کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کہ وہ ریفرنس دے رہا ہے، حوالہ کیا ہے، اکابرین سے جڑا ہے کہ نہیں. یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ جو 500-600 سال پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہے، ریفرنسز ان کے دے رہا ہے. 150-200 سال پرانے چلے جائیں، مطلب گویا اس کا لنک جڑا ہوا ہے. مطلب جو بات آج تک مطلب کہ 1400 سال میں کسی عالم و بزرگ کی سمجھ میں نہیں آئی، آج کے اس کے سمجھ میں آ گئی اور وہ ایک نئی بات لے کر آ گیا. تو پھر قرب قیامت، فتنوں کے دور، علماء سو، گمراہ کرنے والے علماء، ان سب کے متعلق جو کتابوں میں، حدیثوں میں جو مضامین ہیں، پھر وہ کیا ہیں؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ٹھیک ہے. وہ کہاں سے نکلیں گے بھائی؟ اتنا ٹائم کون لائے ویریفیکیشن کا؟ آج کل تو 2-5 منٹ میں جو سیکھا سیکھ لیا، چلو یار اس پہ عمل کر لیتے. اچھی نیت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، یار اتنی پیاری بات پتہ چلی، چلو عمل کرتے ہیں. اب اتنے بہت زیادہ بزی ٹائم میں آپ کہاں ویریفیکیشن کی بات کر رہے ہیں؟ تعداد ہے جو اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرتے ہیں. اچھا. بڑی تعداد ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے. باقی یہ مطلب کہ
ہفتہ 8 دن والوں کے پیچھے چل جانے والا نظام جو ہے نا، صحیح ہے، اس کی آپ دیکھ لیں، بھلے وہ نیا آیا ہے، میں نہیں کہتا کہ ایک نیا نوجوان ایک جدید انداز پر اگر کوئی اہل علم آ کر بات کرتا ہے تو اس کی بات سنی نہیں جائے گی، نہیں، دعوت اسلامی کے ایک سے ایک نوجوان علماء مبلغین ہیں ماشاءاللہ، مفتیان کرام ہیں، لیکن جب ان کی بات کو ہم چیک کرتے تو پتا چلتا ہے یہ بات فلاں بزرگ سے آ رہی ہے، صحیح، فلاں بزرگ سے آ رہی ہے، اور یہ ترتیب ہے جو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں پوری ترتیب عطا فرمائی ہے کہ ترتیب ہے علم ظاہر کی بھی علم باطن کی بھی، یہ ایک ترتیب ہے کہ ان سے آ رہی ہے اور یہ آتے آتے تم تک پہنچی ہے، تو یہ ترتیب کو مس نہ کیا جائے، یہ شاید شارٹ بات اگر ہو جائے گی کہ اب دیکھیے کہ یہ بات کر رہا ہے یہ خود کہاں بندھا ہوا، اگر کہیں بندھا ہوا نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کس سے بندھا ہوا ہے، اس کا بندھا ہوا دیکھیے کہ اس نے اپنا تعلق کس سے قائم کیا ہوا ہے، نسبت کہاں ہے، ہاں وہ وہاں سے، جیسے امیر سنت نے فرما دیا کہ میں اعلیٰ حضرت سے بندھا ہوا ہوں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ حضرت کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک بڑا مطلب کہ مقام و مرتبہ بزرگوں کا نظر آتا ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے، تو اب بندے کدھر ہیں، اب لگے کہ آپ جڑے کس کے ساتھ ہیں، یہ ہو انجن کے ساتھ جڑے بغیر ڈبے نہیں چلا کرتے، اور مطلب کہ یہ ہوتا ہے کوئی تو پائلٹ ہوگا، کوئی تو کیپٹن ہوگا جس کے ساتھ مطلب کہ چل رہے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو اس حوالے سے رہی کہ کس کی بات سنیں، یہ بہت میں نے آپ کو مطلب کہ اگرچہ میں نے بہت صراحت نہیں کی، یعنی بہت کھل کر گفتگو نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ نہیں کی جا سکتی، اور جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اس میں مبتلا ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، تربیت کے حوالے سے کچھ بات چلی، تعلیم کا دور یوں کہیے کہ چلیں نام پر زبان پر اگرچہ ہے، ورنہ تو تعلیم میں بھی فقدان اصولی طور پر ہے کہ تعلیم کا بھی جو ایک گریجولی سسٹم ہونا چاہیے، لیکن تربیت میں اس سے زیادہ تربیت کا تعلیم کا بہت فرق ہے، ایک شخص ایک ملک کے اندر وہاں بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے مگر وہاں پر سڑک پر اس کا انداز کچھ اور ہے، ایک شخص میرے ملک میں بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے مگر سڑک پر اس کا انداز کچھ اور ہے، تربیت نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، ورنہ تو تعلیمی اداروں میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں بھائی، تعلیمی اداروں میں اتنا پرابلم کیوں ہو رہا ہے، تربیت کی کمی ہے۔ اب تربیت کو کس انداز سے آپ کہیں گے کہ یہ تربیت یافتہ ہے، وہ تربیت یافتہ نہیں؟ اب آپ آئے، آپ نے، میں نے دیکھا کہ اپنے چپل بھی قبلہ رو رکھے، آپ نے امامہ شریف بھی باندھا ہوا ہے، خوشبو بھی آپ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگا کے آئے، اسٹوڈیو مہک رہا ہے، اور بھی مطلب جو انداز ہیں امامہ شریف اور اس طرح سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لباس کا رکھنا، ٹخنوں سے اوپر آپ کا سلسلہ شلوار کا، پاجامے کا رکھنے کا، اب یہ ساری چیزیں انہی کو تربیت کہیں گے یا تربیت کی اور بھی کچھ نشانیاں ہیں کہ مطلب یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم کہیں کہ نہیں یار یہ تربیت یافتہ نہیں، اگرچہ وہ دل کا بہت اچھا ہو، وہ کام بہت اچھے کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، یعنی یہ ظاہری چیزوں کو تربیت کہا جائے گا یا چند اور چیزیں بھی ہیں یا دونوں کو ملا کر تربیت کہی جائے گی؟ کیا کہیں گے تربیت؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اگر پیالے میں پانی گرم ہے تو اوپر سے پیالہ بھی گرم ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر چائے گرم ہو اور باہر سے ٹھنڈا ہو۔ آج کل ٹیکنالوجی آ گئی پیالوں کو ٹھنڈا رکھتی ہے، تو وہ اس کے اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے، وہ دو ہے، لیکن جرنل تو یہی ہے کہ جو اندر ہوگا وہ ہوگا، اگر اندر ٹھنڈا ہے تو آپ دیکھیں گے باہر ہلکا ہلکا سا پسینہ آ رہا ہوگا، جی اس کی ٹھنڈک کو وہ فیل کر رہا ہوگا نا، یہ تو جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر آتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ پھر اگر اندر بہت خوبصورت چیز ہے، بہت اچھا ہے، اندر بہت اچھا ہے لیکن اوپر گندگی ہے، اوپر صاف ستھرا نہیں ہے، تو اس کا اندر کی طرف بھی رغبت نہیں ہوگی، تو پتا چلا کہ اندر بھی خوبصورت، لذیذ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، باہر بھی خوبصورت اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جب دونوں طرف لذت بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، صفائی ستھرائی بھی ہو نا، تو یہ کہیں گے یار یہ بالکل بہترین ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے مکس کر کے آپ کو بیان کی ہیں، تو ظاہر کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے اور باطن کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے، دونوں کی تربیت اور دونوں کا سنورا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لباس کے ذریعے سے بھی اور اپنے ظاہری انداز اور مزاج پاک کے ذریعے سے بھی اور اپنے دیگر کردار کے ذریعے سے بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔
دونوں کا صاف ستھرا ہونا اور دونوں کا تربیت والا ہونا ضروری ہے. کپڑے کیسے پہننے ہیں یہ بھی آنا چاہیے, اور بات کیسے کرنی ہے یہ بھی آنا چاہیے. کسی کے غم میں کیسے غمزدہ ہو جانا چاہیے یہ بھی آنا چاہیے. کسی کی خوشی میں کس طرح اس کی دل جوئی اور خوشی میں شامل ہونا چاہیے یہ بھی آنا چاہیے. تو یہ سب مطلب کہ یہ طور طریقے ہیں اور یہ سب انداز اب زندگی کے ہیں جو کہ ہم کو سیکھنا چاہیے. اور نارملی جو تربیت ہوتی ہے نا وہ کتاب سے کم صحبت سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا ہاں, تربیت بہت, یعنی علم ہے نا, علم تو آپ کتاب کے ذریعے حاصل کر لیں گے, لیکن تربیت اگر میں کہوں کہ تقریباً اگر میں کہوں کہ تربیت کے لیے صحبت بہت ضروری ہوتی ہے. اور کم ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں بھی بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عطا ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی کی صحبت میں پھر اللہ کریم ان کو منتخب فرماتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کی مطلب کہ استاد کی جگہ نارملی خالی ہوتی ہے. صحیح. ان کو اللہ کی کرم سے یہ سعادت نصیب ہو جائے. لیکن میجورٹی ہمیں سب تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر کیسا اس نے ایسے کیا, ایسے کیا. اگر آپ نے میرے چپل اتارنے کا کہا تو میں نے امیل سنت کو دیکھ کر یہ عمل سیکھا ہے. آپ نے فلاں لباس کا کہا تو امیل سنت کو دیکھ کر میں نے عمل سیکھا ہے. تو جتنا بندہ, تو یہ صحبت انسان کو اس طرف لے کر آتی ہے کہ بولنا کیسا ہے, چلنا کیسا ہے, اٹھنا کیسا ہے, صبر کیسے کرنا ہے, ضبط کیسے کرنا ہے, برداشت کیسے کرنا ہے, بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے, تو علماء کے ساتھ کیسے رہنا ہے, تو عام آدمی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو یہ جو زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہیں, سونے جاگنے, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, یہ زیادہ تر جو بندہ تربیت حاصل کرتا ہے نا وہ صحبت سے کرتا ہے. لہذا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صحبت کس کی اختیار کی ہوئی ہے. اگر آپ نے ایک اچھے نیک متقی سنتوں کے عامل اور ویل مینرز پرسن کی اگر آپ نے صحبت اختیار کی ہے, جس کو اللہ نے حکمت, دانائی, تدبر اور علم و عمل کا پیکر بنایا ہے, تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ کی سیرت اور آپ کی ذات پر آئے گا. جبکہ اگر آپ کی زمین پانی جذب کرنے والی ہے, اگر آپ کی زمین پانی جذب کرنے والی نہیں ہے تو پھر نصیب کی بات ہے. صحیح. بارش برستی ہے مگر پیڑ نہیں اگتا ہے. تو اس دور میں کہاں سے صحبت لائیں ایسی؟ اب تو ہر طرف عجیب و غریب حال ہے, وقت نہیں ہے صحبت لینے کا. بالکل عجیب و غریب حال ہے اور کمی ہے. میں اس کو یہ نہیں کہتا کم ہے, مگر ہیں. دنیا بھر میں اس طرح کئی بزرگ آج بھی موجود ہیں, بشمول میرے امیل سنت پیر و مرشد کے بھی. تو لیکن دنیا خالی نہیں ہے اشفاق بھائی, دنیا خالی نہیں ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. جب آپ کو علاج کے لیے اچھا ڈاکٹر مل سکتا ہے, کہاں ملتا ہے, بھی بعض اوقات نہیں مل رہا ہوتا, ہاں مل جاتے. ایسا نہیں ہے, یعنی یوں کہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر ہی کوشش اور جستجو کی کمی ہے. ہمیں بھی بیٹھے بیٹھائے ہر چیز مل جانے کا جذبہ ہے. ورنہ اگر ہم سیرت پڑھتے بزرگوں کی تو انہوں نے برسوں تو صرف کامل پیر کی تلاش میں گزارے ہیں. صحیح ہے, پڑھا ہے نا آپ نے, بالکل برسوں گزارے, شہر گئے, پتہ نہیں کہاں گئے, سمرقند گئے تو جناب وہ بخارا گئے, تو ادھر گئے, وہاں گئے, کہاں پہاڑوں میں جا کر ان کو کوئی اللہ کے نیک بندے بھی ملے ہیں. تو جستجو کی کوششیں کی ہیں. ہم لوگ جستجو کوشش نہیں کرتے. میں کہتا ہوں جتنا پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں, اتنے کو کامل بندہ ڈھونڈنے کے لیے بھی محنت کرو تو آدمی مل جائے گا یار. اتنی محنت کرنی پڑے گی, اس سے کم میں مل جائے گا. صحیح. مدنی چینل بھی صحبت کا ذریعہ ہے, بالکل ذریعہ ہے, مگر جہاں ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ کسی اور طرف ہے. کہ مدنی چینل کے ذریعے بھی ہے, مگر ظاہر ہے کہ چینل پھر بھی چینل ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک پلیٹ فارم چینل پہ چلے, لیکن ایک فزیکلی بیٹھ کر جو ایک شخصیت کی جو اپنی اسپرچولیٹی اور اس کی جو ایک روحانیت اور اس کا جو ایک ویوز ہیں, وہ جو آپ پر ڈائریکٹلی فزیکلی پڑتے ہیں نا, وہ نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو اگر اس کی اسپرچولیٹی, اس کی روحانیت دنیا کے کسی بھی اپنے چاہنے والے ماننے والے پر اس کو اثر پہنچا سکتی ہے, تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے, وہ بھی ایک ٹھیک ہے ذریعہ ہے. ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف پر اور خاص طور پر اخلاق پر ابتدا میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی, پھر تربیت پر کچھ بات ہوئی. پیارے آقا علیہ السلام کے مزید اگر کچھ پیارے پیارے اوصاف پر بھی
آج اگر آپ بیان کہ فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت کے جو انداز تھے، کردار پاک کے جو انداز تھے، میں وہ بیان کر رہا ہوں جو میرے آقا نے کیا، مگر اس کے کرنے پر فضائل، اس کے کرنے پر ترغیبات، وہ حدیثیں، وہ بالکل جدا ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹاپک ہے. اس کے فضائل ایک الگ ٹاپک ہیں. لیکن جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کے پیچھے بھی کئی ایسے موضوع ہیں یا کئی ایسی ادائیں جن کے پیچھے حدیثیں موجود ہیں، اور سیرت صحابہ سے اس کو سیکھنے سمجھنے کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے. تو اسی کو اگر ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کا ایک پیارا انداز یہ تھا کہ آپ دعوت ولیمہ جس کو کہتے ہیں وہ قبول فرماتے، اور بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ. اور جنازے میں تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری میں نے آپ کو باتیں بیان کی ہیں. کہ پہلی بات جو میں نے آپ کو بیان کی آج کہ بیمار کی عیادت، مریض کی عیادت اور مریض کو دیکھنا، یہ بھی ہمارے یہاں کمی ہے. ہم مریض کی عیادت کی طرف بہت کم جاتے ہیں بیماروں کو دیکھنے کے لیے، حالانکہ بیمار منتظر ہوتا ہے کہ کوئی آ کر میری عیادت کرے، میری غمخواری کرے، اس سے اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور جانے والے کو ثواب ملتا ہے. یا بھئی اس کے اگر میں حدیثیں بیان کروں عیادت کرنے کی تو حدیثیں بالکل ایک ٹاپک ہے پورا. یہاں میں ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو بیان کر رہا ہوں کہ جس کو ہمیں ادا کرنے کی نیت کرنی چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ آقا کی ان اداؤں کو ادا کریں گے. تو مریض کی عیادت کریں، جنازے میں شرکت کریں. مسلمان کے جنازے میں شرکت کے بڑے فضائل، بڑا اس کا ثواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے. اور یقیناً جس کے جنازے میں آپ نے کرم فرمایا ہو اس کے جنازے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ عاجزی فرمانے والے تھے اور سب سے زیادہ باوقار تھے، لیکن تکبر نہ تھا. تین چیزیں میں نے بیان کی. واہ. سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے تھے، باوقار تھے، عاجزی کے ساتھ ساتھ باوقار تھے، اور باوقار ہونے کے ساتھ ساتھ تکبر نام کو نہ تھا. یہ تین چیزیں ایک جگہ جمع ہونا، یہ ہے کردار. وقار بھی ہے، عاجزی بھی ہے، عاجزی ہے، اور عاجزی کے ساتھ ساتھ خود کو حقارت پر یا گھٹیا پن پر پیش نہ کرنا. ہم اگر عاجزی کی آپس کی بات کریں تو عاجزی کرنی چاہیے، لیکن خود کو اتنا مطلب کہ گھٹیا، خود کو حقارت پر پیش نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح. باوقار انداز میں رہنا چاہیے. مگر اس باوقار انداز میں جب ہم رہنے جاتے ہیں تو پھر تکبر پیدا ہو جائے. تو تکبر سے بچنا ہے. تکبر کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو، سامنے والے کو خود سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اور خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے. تو اب تکبر سے بچنا ہے، وقار بھی رکھنا ہے. جیسے کھانا شروع ہوا، اب کھانا شروع ہوا نا تو بندہ بیٹھے عاجزی کے ساتھ، سنت کے مطابق بیٹھے، لیکن کھانا ایسے نہ کھائے کہ کوئی یہ کہے کہ یار یہ بھوکا آیا ہے. وقار کے ساتھ کھائیں، یعنی کہ ایک نوالا لیں، کھائیں، پھر تھوڑا بیٹھیں، اس کو چبائیں، پھر چبانے کے بعد پھر دوسرا نوالا لیں، چھوٹے نوالا لے کر کھائیں. اور یوں نہ کریں گے لگے گا یار اس کو یہ بھی دے دو، یہ بھی یار تھوڑا اپنا بھی اس کو دے دو، بیچارے کو لگتا ہے کئی دنوں سے کھانا کھایا نہیں ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. وقار کے ساتھ ایک چیز کریں، یعنی لوگ آپ کی عادتوں کو اچھا فیل کرے گا، یار یہ ایک سلجھا ہوا آدمی ہے. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے، اب چونکہ مینرز کی اور کچھ طور طریقے کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، تو بعضوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جیسے یہ چائے پیتے ہیں نا تو ابھی یوں چائے یوں پیتے ہیں، اور یہ ایسے ساؤنڈ کے ساتھ چائے پیتے ہیں کہ بس کیا بات ہے چائے پینے کی ان کی. حالانکہ چائے پیتے وقت آواز آئے یہ ضروری نہیں، آپ بغیر آواز کے بھی چائے پی سکتے. یہ بعض اوقات یہ سوسر پلیٹ میں چائے پیتے ہیں، ایسی چائے پیتے ہیں کہ بس ساؤنڈ ہی ساؤنڈ ہوتا ہے چائے کا. تو چپڑ چپڑ کی آواز نہ آئے، چائے یوں پیتے تو یوں آواز نہ آئے.
چلتے ہیں تو جوتوں کی چپلوں کی آواز نہ آئے، اور یعنی کہ دوڑ کے بھی نہ چلیں، اتنا آہستہ بھی نہ چلیں، ہاں یہ کہتے ہیں وقار کے ساتھ چلیں، کہ نہ زیادہ تیز چلیں کہ کوئی اور کچھ اور کہے، نہ اتنا سلو چلیں کہ لوگ کہے کہ بیمار جا رہا ہے، میانہ روی کے ساتھ. تو یہ بھی ایک وقار کی صورت بنتی ہے. تو یوں اپنے اندر ایک چیز پیدا کرے، مگر اس میں تکبر ہم اپنے اندر نہ آنے دیں کہ میں ہی یہ کر رہا ہوں، سامنے والے کو تو آتا ہے کچھ نہیں ہے، سامنے والا تو عجیب و غریب آدمی ہے، سامنے والا تو یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو وقار بھی ہو مگر عاجزی کے ساتھ ہو، تکبر نام کو نہ ہو. یہ تین چیزیں جمع کریں، پھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی جو مٹھاس آپ اپنے دل و دماغ میں محسوس کریں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور یہ بہت سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک شخص باوقار انداز میں رہتا ہے، ہم کہتے ہیں تکبر کر دو، تکبر نہیں کر رہا. ایک شخص خود کو انتہائی گھٹیا انداز سے پیش کر رہا، ہم کہتے ہیں عاجزی کرتا ہے. یہ مطلوب نہیں ہے. یہ ایک میانہ روی کے ساتھ، معتدل مزاجی کے ساتھ انسان کو اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے. اور یہ سمجھیں کہ ایک عظیم چیپٹر ہے علم دین کا جو میں ابھی آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ جس کو واقعیتاً سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ میں اپنی بات کو درست پہنچانے میں آپ کو کامیاب ہو گیا ہوں، کہ میں اپنے اس پورے موضوع کو اور جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کے لیے لفظ کا انتخاب نہیں کر پا رہا ہوں، میں اس کا اقرار کر رہا ہوں. مجھے وہ لفظ نہیں مل رہے، مجھے وہ جملے نہیں مل رہے کہ جس کو میں اتنی بیان کروں کہ میرا یہ موضوع مزید آسان ہو جائے. میں وہ مثالیں نہیں لا پا رہا ہوں. جو یہ میں بہت مجھے پسند آیا، یہ جو ہے نا انداز، مطلب یوں پڑھتے ہوئے بڑا خوبصورت لگا کہ عاجزی، سب سے بڑھ کر عاجزی، وقار، تکبر نام کو نہیں. کیا خوبصورت تقسیم ہے یہ، سبحان اللہ. اللہ نصیب کر دے. آپ نے اس سے پہلے تین چیزیں بتائیں، دعوت ولیمہ میں جانا اور غریبوں دعوت ولیمہ قبول جانا، قبول کرنا، ٹھیک. اسی طرح جنازے میں جانا اور عیادت کے لیے جانا. اگر آگے والی تین باتیں جو آپ، وقار کی بھی بات ہے اور عاجزی بھی، اگر یوں دیکھیں کہ لوگوں کی دعوت قبول کرنا، عیادت کرنا غریبوں کی، اور اس طرح جو بڑوں کی تو نارملی سبھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک اس میں بھی معتدل رہے بندہ، سب کی عیادت کرتا ہو جہاں جہاں اس کے لیے آسانی ہو. اسی طرح جنازوں میں جانا، تو یہ بھی عاجزی نہیں پیدا کرتے؟ امت سے محبت کرے. امیر غریبی اپنی جگہ پر ہے، امت سے محبت کرے کہ نبی کا امتی ہے. صحیح ہے. اب وہ امیر ہے تو بھی امتی ہے، غریب ہے تو بھی امتی ہے. اس کی امیری کی وجہ سے اس کو اہمیت نہ دے، اس کی غریبی کی وجہ سے اس کو گھٹا نہ دے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں عاجزی پیدا کرتے، کیونکہ یہاں جو میں ابھی آپ نے بیان کیا نا، یہ ہے میرے پاس یہاں پر کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقراء کے ساتھ بیٹھتے، اچھا، مساکین کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، اچھے اخلاق والوں کی عزت فرماتے، معزز لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے ان کی دل جوئی فرماتے. سب کا ہو گیا. آپ جو کہنا چاہ رہے غالباً یہ اس میں آ چکا، سب کا بیان ہو گیا. ہاں، یہ ہونا چاہیے. یعنی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے مجھے پیار ہے الحمدللہ. تو امتی کو کتنی پیاری نسبت ہے، یہ میرے آقا کا امتی ہے. تو اس کے امتی ہونے پر کیا میں اپنے آقا کی امتی کا خیال نہ رکھوں؟ اب صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے تو اس کی غربت کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دوں، اور وہ امیر ہے اس کی امیری کی وجہ سے اس کو چھوڑ دوں، یا وہ امیر ہے اس کی امیری کی وجہ سے اس کو چھوڑ دوں، اور وہ غریب ہے اس کو غریب کی وجہ سے لے لو؟ نہیں. انزل الناس منازل، لوگوں کو ان کے درجوں کے مطابق تولنا پڑتا ہے، اتارنا پڑتا ہے ان کے لوگوں کے درجوں کے مطابق. تو یہ میانہ روی معتدل انداز ہونا چاہیے. ہر ایک کے ساتھ وہ انداز اختیار کریں جس انداز کو شریعت پسند کرتی ہے. ہماری نفسانیت کا دخل نہ ہو. تو ثواب بھی لینا ہے تو پھر ثواب بھی لینا ہے. انشاءاللہ جب آپ یہ معتدل زندگی گزاریں گے تو کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا کہ یار یہ اس سے دور بھاگتا ہے، اس کے قریب چلا جاتا ہے. آپ ہر جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے سفر کریں گے اور جائیں گے انشاءاللہ، اور ان سے ملیں گے. تو یہ محبت الہی ہے نا، اس کے بھی مختلف مضامین ہیں. میں نے مثال دیتا ہوں کہ ایک
امیر آدمی ہے اور ایک نیک مذہبی شخص کی خدمت کرتا ہے کہ وہ اس طرح دین کی خدمت کرتا رہے گا صحیح، اور اس کے لیے وہ اسے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت اللہ کی محبت ہے. واہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک نیک اچھا آدمی، علم دین کی خدمت کرنے والا ایک بزرگ آدمی، ایک علم دین والا نیک آدمی، یہ کسی مالدار سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کو اس طرح کے طور پر ایزی رکھتا ہے تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکے. اگر اس وجہ سے اس امیر آدمی سے یا اس سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت بھی اللہ کے لیے محبت ہے. اچھا، یہ احیاء العلوم کے اندر باقاعدہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے. یعنی یہاں دونوں میں نفسانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں نے دین کو بنیاد بنایا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ چیز دیکھنے کی ہے. یعنی پڑھتے نا، مطالعہ ہمارے اندر اعتدال پیدا کرواتا ہے، میانہ روی پیدا کرواتا ہے. پڑھنا نبی پاک کی سیرت کو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ جو ان کی سیرت پاک کے مختلف پہلو ہمیں عاشقان رسول نے جو بیان کیے ہیں، تو اس کا بہت لطف آئے گا. چلے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں، پھر مزید. یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا ٹاپک ہے، پروقار زندگی، پھر اس میں عیادتیں بھی ہو، عاجزی بھی ہو. تھوڑا سا یہ مزید ہم کچھ سنیں تو اچھا ہے. کالز شامل کرتے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات میں جو ہے روٹی کھاتے ہیں، روٹی کے پہلے پانی پیتے ہیں یا روٹی کے آخر میں پانی پیتے ہیں، تو اس مسئلے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی آپ بتا. کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں، بعض بعد میں پیتے ہیں. کھانا کھانے کے پہلے پانی پینا اچھا ہے اور اس دوران پینا بھی بہتر ہے، دوا. لیکن آخر میں پینے سے اطباء جو طبیب لوگ ہوتے ہیں یہ منع فرماتے ہیں کہ یہ وبا ہے، وبا ہے. یعنی اس سے نقصان، طبی نقصان کے پہلو ہیں، تو بچنے میں عافیت ہے. صحیح. کال. عبدالعزیز سیاضی چکوال بشارت سے بات کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسکول کالجز میں جیسے تعلیم اور تربیت سے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہوگا اسکول اور کالج کا نصاب بھی، وہاں پر تربیت کیسے ممکن اور کس انداز میں کس طریقے سے طلباء کی تربیت کی جائے تاکہ وہ اچھے پاکستان کے شہری اور اچھے مسلمان بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلباء کرام کا اسکول میں، کالج، یونیورسٹی میں بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں ٹیچر کا اپنا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور جب وہ کوئی بات بیان کرتے ہیں نا، تو اگر ان کا مطالعہ ہوگا نا، اسٹڈی ہوگی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اگر انہوں نے واقعی صحیح معنی میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو جب یہ اپنا کوئی لیکچر دیں گے، اس بیان دیں گے، کوئی بھی ان کو یہ سبق پڑھائیں گے، تو اس میں وہ پہلو ان کے کہیں نہ کہیں سامنے آتا ہوگا، تو وہ اس کو بطور ایک دلیل کے یا ایک سمجھانے کے، ایگزامپل کے، وہ کوڈ کریں. اور اگر کوڈ بھی کرے پھر کوئی 1-2 منٹ ہو سکے نا، 1-2 منٹ اپنے پورے 40 منٹس کے پیریڈ یا لیکچر یا بیان، اس میں وہ 1-2 منٹ کم از کم وہ اپنے ذہن میں باقاعدہ اسٹرکچر بنا کر جائیں کہ میں نے آج یہ تربیت کی بات ڈیلیور کرنی ہے. چلیں اسٹوڈنٹس، چلیں میک انٹینشن، ہم لوگ سگنل نہیں توڑیں گے، فار ایگزامپل خالی کہہ کر نکل جائیں، آہستہ 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 مائنڈ بنے گا. اوکے اسٹوڈنٹ، میک انٹینشن، کچرا نہیں پھینکیں گے سڑک پر، خالی کہہ کر نکل جائیں، تو آپ کا یہ جو کہنا ہے یہ یاد آ جائے گا. اچھا، آپ 8 بجے کالج کے لیے آتے ہیں، اسکول کے لیے آتے ہیں، اگر نہیں پڑھی نماز تو ہمیشہ نہیں پڑھتے، تو اب نیت کر لیں کل سے فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلیں گے، بول کے نکل جائیں آپ. اب آپ یہ 1 منٹ کی بھی نیکی کی دعوت، ایک طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں لگی، 1 منٹ بھی اخلاقی دعوت دینے میں آپ کو نہیں لگی، لیکن آپ کا کنٹینیو 25-30 سیکنڈ کا یہ جملے کہنا، یہ آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا قطرہ سمندر بنے گا. اس کے لیے ٹیچر کو بھی تو ایسا پروقار ہونا چاہیے. ایک مائنڈ، اصل میں مائنڈ سیٹ کی ہونی ہے، مائنڈ ہونا چاہیے. اب کوئی ٹیچر کا نہیں جناب آپ، اب یہ تو جناب مذہبی لوگ تو مولانا لوگ تو یہ تو اب زمانہ بدل گیا، اب یہ ساری باتیں کریں گے تو پھر آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو زہر ہی دیا اور کچھ نہیں دیا. تربیت کے نام پر، سکھانے کے نام پر انہیں اسلام سے دور نہ کریں،
انہیں دین سے دور نہ کریں، ان کو مطلب مذہب سے دور نہ کریں، ان کے اندر اسلام، دین، مذہب یہ مطلب ایک اتاریں۔ آپ 15 رمضان کو اگر آپ کلاس لے رہے تو انہیں کچھ بدر کی باتیں بتائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن بزرگوں کا عرس آ رہا ہے تو یہ بتائیں۔ تو آج ماشاءاللہ داتا صاحب کا عرس ہے، دنیا بھر میں مطلب ان کے ایصال ثواب کے لیے ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں کہ امام اعظم کا ذکر کر لیا، امام شافعی علیہ رحمہ کا ذکر کر لیا، بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ گزرتے جائیں، 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے، یہ یاد رہ جاتی ہے، صحیح فرمایا، یہ یاد رہ جاتی ہے اسٹوڈنٹ کو۔ تو آپ اپنا حصہ ملا لیں گے دین اور اسلام کی خدمت میں، اور یہ کیونکہ تربیت کے لیے آپ کو رول ماڈل کردار پیش کرنے پڑیں گے، وہ ان کو پڑھیں گے یا ان کی 2-3 باتیں بیان کر دیں گے، بہت ہوتا ہے، ذہن بن جاتا ہے انشاءاللہ اسٹوڈنٹ کا۔ ماشاءاللہ آؤٹ آف سلیبس اگر سے جا رہا ہو پھر بھی یہ مین سلیبس ہے، یہ سلیبس یہ مین سلیبس ہے، یہ ہمارے اسلام اور دین کا سلیبس ہے، پورا کیریکولم اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو پتا چلے گا، پھر آپ کا شاید یہ ذہن بنے گا کہ یہ مین ہے اور یہ ضمنن ہے، بنتا تو بندہ اس سلیبس سے۔ طلبہ تو جو اصل سلیبس یا کورس ہوتا ہے اس میں بھی بعض اوقات اکتائے ہوئے ہوتے ہیں اور استاد کو بس بعض اوقات جھیل رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تو ایک بڑا فریڈم کا ماحول ہے اور جو غلط بھی نظر آتا ہے، اس میں کیا وہ دین کی باتیں کرے اور کس طرح وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، بعض انداز سے بات کر کے نکل جائیں، کیا انداز ہو، تحفہ ہو، آپ ایک تحفہ ہاتھ میں رکھ چلے میں لیں، آپ کو ایک گفٹ دیتا ہوں یوں کر کے، کوئی گفٹ ہو، چلے بتائیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے، جو جواب دے دے گا اس کو تحفہ دوں گا۔ بہت اچھا ہے، پینسل تحفہ لے کے جائے، پین رکھ لیں، بھلے آپ سستی پین رکھ لیں، بال پوائنٹ رکھ لیں، سستی سی ملتی ہیں بال پوائنٹ، پینسل ملتی ہے، آپ وہ اریز رکھ لیں، ربڑ رکھ لیں، کوئی بھی چیز میں وزن بھی نہ پڑے چلے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کوئی سپاری اوپاری نہ دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہ دیتے ان کو نقصان نقصان دینا ہو، ہاں تو خالی پوچھتے اچھا بتائیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے کتنے بیٹے تھے، تو کسی نے کہہ دیا فور ایگزامپل 3، تو جواب درست ہے، آپ نے تحفہ دے دیا اس کو۔ پھر ایک سے پوچھا اچھا نام کوئی بتائے گا، تو نام جیسے کسی سے بتا دیا کہ قاسم، ابراہیم اور عبداللہ، تو ان کو تحفہ دے دیا۔ اچھا آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، تو کسی نے کہا 4، تو جواب درست ہے، یہ جا دے دیا۔ اچھا نام بتائیں، تو نام لے لیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان کو آپ نے تحفہ دے دیا۔ ایک تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو چہیتے چچا کا نام بتا دیں جن سے آپ کو بہت محبت تھی، تو آپ نے ایک سوال کر لیا، تو کسی نے کہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، تو ایک تحفہ دے دیا۔ یوں کر کے ایک انداز ہے۔ آپ نے بھی لگتا ہے کوئی ٹیچنگ وغیرہ کی ہے، کلاسز پڑھائی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا پیارا انداز بتا رہے ہیں۔ ٹیچنگ وغیرہ تو ہم کیا کہ دعوت اسلامی کی 40 سالہ ایکسپرٹیز ہی یہی ہے کہ وہ تربیت کرتی ہے تحریک، اور ہم تو بہت بعد میں مدری ماحول میں آئے، لیکن میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ پوچھنا کہ بتاؤ اس میں دنیا میں زیادہ پیسے والا کون ہے، اب یہ کوئی سوال ہے یار، پیسے والا زیادہ کون ہے، اس میں انٹرسٹ اگر وہ فوراً بڑھ جاتا ہے نا سننے والا۔ یہ مطلب یہ اگر پوچھنا ہے تو پوچھو کہ نمرود کیسے مرا، اتنا بڑا 2 سوال، اتنی بڑی بادشاہت کا مالک نمرود کیسے مرا، جلدی بتاؤ، تو پھر کوئی بتائے گا کہ نمرود ایک مچھر سے مرا، مچھر اس کے دماغ میں چڑھ گیا اور اس کو جوتے مارے جاتے تھے، ایک زور کا جوتا پڑا، سر آگے پیچھے ہو گیا اور جوتے کھا کھا کر مر گیا کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ دیکھیں نا 2 منٹ کی بات کر کر آپ نکل گئے، لیکن نالج میں اضافہ ہوا۔ فرعون کیسے مرا، موسیٰ علیہ السلام کیسے دریا سے نکل گئے، تو یہ مطلب کہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو بہت فوائد ہوں گے۔ یہ اگر میں آپ سے یہ کہتا چلا جا رہا ہوں، یعنی کہ وہ شعب ابی طالب میں پھر وہ جو معاہدہ تھا، وہ جو تحریر تھی، وہ تحریر کو دیمک مک چاٹ گئی، تو بتا وہ کون سے حروف تھے جو رہ گئے تھے باقی، سوال بنتا ہے نا، زبردست کیسا سوال بنا؟ سب چیزیں گھوم پھر کے یوں کہیے کہ مطالعے پر بھی آتی ہیں کہ ٹیچر کا بھی اچھا، اسلامی معاملات میں بھی مطالعہ ہونا چاہیے۔ مزید کالز۔ نگران شورا کا سلسلہ مدینہ مدینہ، نگران شورا کے مدنی پھول سن کا دل باغ مدینہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نگران شورا کو نظر بد سے بچائے، آمین، جزاک اللہ، آمین۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ صلی علی مرحبا